اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احباب ذی وقار، وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب پر یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی کبریائی کو تسلیم کرتے ہیں، ایسے لوگ جب اللہ کا کلام پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یا اس کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں تو بے ساختہ ان کی زبان کے ساتھ ساتھ ان کا جسم اور ان کا دل اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وہ حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین کی خشیت سے اپنے دلوں کو ڈرائے ہوئے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین سے یہ ڈرنا دو طرح سے ہے۔ ایک یہ کہ جب بندے کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی بات کی جائے، اللہ کا کلام پڑھا جائے، اللہ فرماتے ہیں وجلت قلوبہم، جب رحمان کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ یہ ڈرنا دو طرح کا ہے۔ ایک ڈر یہ ہے کہ وہ اللہ کا جلال، اللہ کا رعب اور اللہ رب العالمین کا جبر اور اللہ رب العالمین کی صفت قہار اور اس کا بلند مقام، اس کی شان، ان ساری چیزوں کو جب سمجھتے ہیں وہ تو ڈر جاتے ہیں۔ اور یہ ڈر اللہ رب العالمین کے ہاں اتنا محبوب ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، جو لوگ اللہ رب العالمین کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنے رب کی خشیت سے ڈرے ہوئے بھی رہتے ہیں، سہمے ہوئے رہتے ہیں، اعمال ان کے پاس بھلے کتنے زیادہ کیوں نہ ہوں، لیکن وہ اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ ہمارے اعمال اتنے نہیں کہ جو اللہ کی شان کو بیان کر سکیں۔ اسی لیے ہم نبی علیہ الصلاۃ سے لے کر صحابہ کرام، سلف صالحین، تابعین عظام اور ہر دور کے علماء کرام کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر ایک اللہ رب العالمین کی شان، اللہ کے مرتبے اور اللہ کے مقام، ان ساری باتوں کو سمجھا تو پھر اللہ نے اسے اونچا مقام عطا کیا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کا یہ فرمان وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اللہ رب العالمین سے خوف رکھتا ہے، ڈرتا ہے، اللہ کے مقام سے ڈر جاتا ہے، ہم نے اس کے لیے دو جنتیں تیار کر رکھی ہیں۔ دوسرا جو ڈر ہے وہ اس بات کا خوف اور ڈر ہوتا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب اور اللہ نے جو سزائیں منافقین اور کافرین کے لیے تیار کر کے رکھی ہیں کہیں ہمیں ان کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے۔ ایک تابعی بیان کرتے ہیں کہ میں 70 صحابہ کرام سے ملا، 70 صحابہ سے، اور یہ 70 صحابہ وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں 3 جگہوں پر ارشاد فرمایا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اپنے اللہ سے راضی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہیں۔ وہ تابعی کہتے ہیں کہ میں 70 صحابہ سے ملا اور سارے اس بات کا ڈر رکھتے تھے کہ کہیں کل قیامت کے دن اللہ یہ نہ کہہ دے کہ تمہارے دلوں میں نفاق ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ، ان کو پتہ لگا کہ صحابی رسول حذیفہ بن یمان، ان کو نبی علیہ الصلاۃ نے سارے منافقوں کے نام بتائے ہوئے ہیں۔ حذیفہ بن یمان کو رازدان رسول بھی کہا جاتا ہے۔
تو عمر رضی اللہ عنہ حذیفہ بن یمان کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ میں تمہیں یہ نہیں پوچھتا کہ تم مجھے ان سارے لوگوں کے نام بتاؤ، میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہیں میرا نام تو ان میں نہیں ہے۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی لاہیت ہے، خشیت ہے، اللہ سے ڈرنا ہے۔ اور اسی طرح سے میرا بھائی جو اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے دل میں رکھ لیتا ہے، پال لیتا ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت بھی آ جائے وہ اس کو گناہ پر آمادہ نہیں کر سکتے۔ وہ ہمیشہ وہی کام کرتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور وہ ان کاموں سے بچتا ہے جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اور جب کسی دل کے اندر یہ بات آ جاتی ہے تو اللہ رب العالمین سورہ آل عمران کے اندر یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جب اللہ رب العالمین کی باتوں پر، اس کے کلام پر، زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں تو ان کی نیندیں ختم ہو جاتی ہیں، یہ راتوں کو کم سونا شروع کر دیتے ہیں، ان کے پہلو بستروں سے الگ ہوتے ہیں، اور یہ بے ساختہ اپنے مالک سے کہہ رہے ہوتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے کچھ بھی بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک فقنا عذاب النار، اے اللہ تو پاک ہے، پاکیزہ کلام نازل کرنے والا ہے، فقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ کر دے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے اللہ ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، وہ تیری طرف بلا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، فآمنا، اے اللہ ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دینا، ہمیں بخش دینا، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہمارے گناہ ہم سے دور کر دینا، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں موت دینا، ہمارا حشر کرنا، ہمیں قیامت والے دن اٹھانا تو نیک لوگوں کے ساتھ اٹھانا۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ، اے اللہ ہمیں وہ چیز ضرور عطا کر دے جس کا تو نے اپنے رسولوں کی زبانی ہم سے وعدہ کیا ہے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اے اللہ ہمیں قیامت والے دن رسوا نہ کرنا، ہمیں ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انک لا تخلف المیعاد، ساری دنیا وعدوں کا خلاف کر سکتی ہے لیکن اللہ تو نہیں کرتا۔ جب بندہ اتنے مان کے ساتھ ڈرے ہوئے لہجے میں اپنے رب کو پکارتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا، وہ جو مانگتے ہیں اللہ نے ان ساری چیزوں کو قبول کر لیا۔ اور اللہ نے فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تم کوئی مذکر ہو یا مؤنث ہو، تم جو کوئی بھی ہو، مرد ہو یا عورت ہو، میں تمہارے گناہوں کو معاف بھی کروں گا اور ایسی جنتوں میں بھی داخل کروں گا جنہیں نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ دل میں ویسا خیال آیا ہے۔ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ان لوگوں کے دل جو اللہ سے ڈرتے ہیں جب اللہ کا کلام سنتے ہیں تو ان کی جلدیں پھڑ پھڑانے لگتی ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل اور ان کی جلد، ان کی کھالیں وہ اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتی ہیں، چل پڑتی ہیں، مائل ہو جاتے ہیں اللہ کے ذکر کی طرف۔ اب یہ دو چیزیں اللہ نے یہاں پر ذکر کی ہیں، ایک دل اور دوسرا ان کی جلدیں۔ یہاں جلدوں سے مراد ہے ان کے جسم، وہ اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ انسان لاکھ کہے کہ میرا دل جی اللہ سے بڑا ڈرتا ہے، لیکن وہ نماز کا تارک ہو، نماز کا چور ہو، اس کا دل اللہ سے نہیں ڈرتا۔ ہمیشہ وہی بندہ اللہ سے ڈرتا ہوا نظر آئے گا، جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر فرمان ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب تم کسی شخص کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو، کہو کہ یہ ایمان والا آدمی ہے۔ اور اگر کوئی مسجد کے اندر آتا ہی نہیں، نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز میں غفلت کا ارتکاب کرتا ہے،
تو پچھلی آیت کے اندر ہی آپ نے پڑھا فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، ہلاکت ہے ان دلوں کے لیے جو سخت ہو چکے ہیں اللہ کی یاد کے معاملے میں، جو اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ اور یہی ویل کا لفظ آپ 30ویں پارے میں بھی پڑھتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کبھی کبھار نمازیں ادا کرتے ہیں اور اپنی نمازوں کے بارے میں ساہون، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو کہا کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو اللہ رب العالمین کے ہاں کامیاب ہیں، ہدایت والے ہیں، وہ لوگ ہیں جب اللہ رب العالمین کا کلام سنتے ہیں ان کے دل بھی اور ان کے جسم بھی اللہ کی یاد کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنی زبان سے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنے جسم سے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور اپنے دل سے بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جو ہم کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والمبارکات والطیبات، یہ جو الفاظ ہم نماز میں کہہ رہے ہوتے ہیں ان کا معنی یہی ہے، اے اللہ جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ زبانی طور پر ہوں، وہ مالی طور پر ہوں، وہ بدنی طور پر ہوں، اے اللہ وہ کتنی بھی عبادتیں ہیں ساری کی ساری تیرے لیے ہیں۔ اور یہاں پر بھی وہی انداز ہے کہ تلین جلودہم وقلوبہم، مائل ہو جاتے ہیں ان کے دل اور ان کے جسم اللہ کی یاد کی طرف۔ لیکن اگر دیکھا جائے، اگر کسی شخص کا دل اللہ کی طرف مائل نہیں ہو رہا، اس کا علاج کیا ہے؟ امام شافعی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک شخص انتہائی گناہ گار ہے، ہم اس کو گناہ سے روکنا چاہتے ہیں، ہم اسے کیسے گناہ سے روکیں؟ انہوں نے کہا اور کچھ نہ کرو، بس اس کو قرآن کی تلاوت پر لگا دو، اس کو اس بات کا عادی بنا دو کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے، جتنا ہو سکتا ہے وہ قرآن کی تلاوت کرے گا، اتنا ہی زیادہ اس کے گناہوں کو اللہ رب العالمین ختم کریں گے اور گناہوں سے اس کو نفرت ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور اللہ نے قرآن میں اصول بیان فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ فراغت میں ہوں، جب آپ مصروف نہ ہوں، فارغ ہوں، آپ کے پاس کھلا ٹائم ہو، فَانْصَبْ، تو پھر آپ کھڑے ہو جائیے اپنے رب کی طرف، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف شوق سے آ جائیے۔ اپنے فارغ وقت کو دیکھیے کہ ہم کن کاموں میں لگا رہے ہیں، موبائل میں یا گانے سننے میں یا کسی اور ایسے کام میں جو اللہ سے ہمیں دور کر رہا ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کرے، ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کرے، وہ شیطان ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ سے دور کر دے، اور اگر انسان اس کی طرف چل پڑتا ہے تو گویا وہ شرک کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ اللہ کو نہیں اس کو ترجیح دے رہا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل، مومن تو اس بات کا متلاشی ہوتا ہے کہ اس کو فارغ وقت ملے اور وہ اللہ کو یاد کرے، جیسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو، سمجھ لو کہ یہ 5 چیزیں غنیمت ہیں تمہارے پاس۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے وَفِرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور اپنی مصروفیت کو، جو تم مصروف ہو اور اپنی فراغت کو، ان دونوں چیزوں میں سے اپنی فراغت کو غنیمت سمجھو، اپنی مصروفیت سے پہلے۔ یہ نہ ہو کہ تم کاموں میں الجھ جاؤ اور تمہیں اللہ کو یاد کرنے کا ٹائم بھی نہ ملے۔ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھ لو۔ لہٰذا بندے کو فارغ وقت میں جیسے ہی اس کو وقت ملے وہ اللہ رب العالمین کو یاد کرے۔ لیکن یہاں یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیں، انسان بھلے کتنا مرضی مصروف کیوں نہ ہو، جب اللہ رب العالمین کو دینے کا وقت آ جائے، جیسے کہ نماز کا وقت آ جائے، پھر دنیا کی ساری مصروفیات ہیچ ہو جانی چاہیے، ختم ہو جانی چاہیے۔ وہ اللہ کا وقت ہے۔ دیکھیے ہم میں سے کوئی بندہ بھی اپنے بیوی بچوں کا ٹائم دکان کو نہیں دیتا ہے، اور اپنی دکان کا ٹائم اپنے بیوی بچوں کو نہیں دیتا، لیکن اگر گھر میں کوئی مسئلہ بن جائے ہم اپنی دکانیں بند کر دیتے ہیں، ہم گھروں کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔ میرا بھائی یہاں جنت اور جہنم کے سودے ہو رہے ہیں، اگر ہم اللہ رب العالمین کے در کو چھوڑ کر اپنے اس در کو سنبھالتے ہیں جو ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ قائم ہے، ہم اپنی دکانداری کو سنبھال رہے ہیں،
اور ہم اللہ کی طرف نہیں آ رہے، تو دیکھیے ہم کس چیز کا سودا کر رہے ہیں، ہم کس چیز کو خرید رہے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو جہنم خرید لیتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو جنت خرید لیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کل الناس یغدو، ہر بندے کی صبح ہوتی ہے، فبائع نفسہ، وہ اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، فمعتقها او موبقها، یا وہ اپنے نفس کے بدلے جنت خرید لیتا ہے یا جہنم خرید لیتا ہے۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، تھوڑی سی دنیا لینے کے لیے وہ اپنے دین کا سودا کر دیتا ہے۔ تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، وہ شوق ہونا چاہیے کہ جس شوق اور محبت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے تو نہیں فرمایا تھا کہ اگر تم لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ پہلی صف میں حاضر ہونے کا اجر کیا ہے تو تمہیں بے شک اپنے کمر کے بل گھسٹ کر آنا پڑے، تم گھسٹ کر آؤ گے، تمہیں اگر پتہ لگ جائے۔ اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ اللہ نے عشاء کی نماز ادا کرنے میں کتنا اجر رکھا ہے تو لوگ قرآن اندازی کریں کہ ہم نے عشاء کی نماز مسجد میں ادا کرنی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے فرامین جو اس شوق کو ابھارتے ہیں کہ بندے کا دل، بندے کا جسم اس چیز کا متلاشی ہو کہ یار کسی طریقے میں مسجد میں جاؤں۔ اسی لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے المؤمن فی المسجد کالسمک فی البحر، مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے سمندر میں مچھلی ہوتی ہے، اور منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پنجرے کے اندر پرندے کو قید کیا گیا ہو، وہ پھڑ پھڑا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کی یاد، اللہ رب العالمین کا ذکر، وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ بندہ بیٹھ کر کنکریوں کے اوپر یا گٹلیوں کے اوپر یا ہاتھ کے اوپر ڈیجیٹل تسبیح چڑھا کر وہ پڑھتا رہے، یہ اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ یہ ذکر کی ایک چھوٹی سی ہلکی سی صورت ہے۔ اصل ذکر یہ ہے کہ بندہ ان کاموں کے اندر اپنا وقت لگائے جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر کوئی بندہ اللہ کا دوست بننا چاہتا ہے، آپ اللہ کا دوست اسی کو کہتے ہیں جو ولی اللہ ہوتا ہے۔ حدیث میں ولی اللہ بننے کا طریقہ دیا گیا ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کا دوست بن جاتا ہوں جب وہ میری فرض کردہ چیزوں کو پورا کرتا ہے۔ اے اللہ تو نے فرض کیا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ اللہ نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اگر ہم یہاں اللہ کا حق مار رہے ہیں، مثال کے طور پہ ایک بندہ نماز فجر نہیں ادا کر رہا، وہ اٹھ رہا ہے صبح 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے، 12 بجے، اپنی مرضی سے اٹھ رہا ہے، اس کو کم از کم یہ سوچ لینا چاہیے، باقی ساری حدیثیں ایک طرف چھوڑ دیجیے اس بات کو کہ جس نے نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ سب سے پہلے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں اپنے دن کا آغاز ایک کبیرہ گناہ سے کر رہا ہوں، ایک کبیرہ گناہ سے میں نے اپنے دن کا آغاز کیا ہے، اللہ کی نافرمانی سے ایک دن کا میں نے آغاز کیا ہے۔ اب اگر دکان پر گاہک نہ آئے، وہ کہتا ہے ہاتھوں نہ حسدی بڑی آ گئی ہے۔ اگر دکان کے اوپر کوئی ادھار مانگنے آ رہے، ہم اسے کہتے ہیں صبح صبح ہی ادھار مانگنے آ گئے، اور سارے دن ہی ایسا چلے گا۔ اللہ کے بندوں، کوئی بندہ منحوس نہیں ہوتا، ہمارے گناہوں کی نحوست ہمارے اوپر پڑ جاتی ہے۔ اس لیے اپنے دل کو اس بات پر مائل کر لیجئے کہ یہ دنیا 4 دن کی بھی نہیں ہے، یہ ایک لمحے کی دنیا ہے، جیسے ہی اللہ کا حکم آیا وہ لمحہ ختم ہو جاتا۔ تو اللہ کی یاد کی طرف اپنے دل کو راغب کر لیجئے۔ اگر یہ دل ٹھیک ہے، اللہ کی قسم، لائٹ بند ہو، پنکھے بند ہو، گرمی پڑ رہی ہو، اگر دل اللہ کی یاد سے بھرا ہوا ہے تو پھر یہ سب کچھ تکلیف نہیں دیتا۔ 8 گھنٹے، ایون کہ 20 گھنٹے دکانوں پہ پسینے میں شرابور ہو کر اگر ہم لگا سکیں اور مسجد میں 10 منٹ کے لیے ہم نماز کے لیے نہ آ سکیں، اللہ کو یاد نہ کر سکیں، تو میرا بھائی جسم نہیں، پھر روحیں کمزور ہو گئی، پھر بندے کا دل گم ہو گیا۔ اسے چاہیے کہ اپنا دل تلاش کرے کہ اس کا دل ہے کدھر۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف آئیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا ایک دن، الا انبئکم بخیر اعمالکم، میں تمہیں سب سے بہترین عمل کی خبر نہ دوں؟ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، تمہارے مال و دولت سے بھی بڑھ کر اعلیٰ چیز تمہیں نہ بتاؤں؟
حتیٰ کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل عمل تمہیں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ذکر اللہ تعالی، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد۔ جس بندے میں یہ آ جاتی ہے پھر لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے جی اللہ توفیق نہیں دیتا، اللہ ناراض ہو تو اللہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ بھائی کیسے ممکن ہے اللہ صدقے جو آپ سے سجدے کی توفیق چھین لے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا اللہ خود ایسا کرتا ہے؟ آپ کے سامنے کھانا پڑا ہو اور آپ یہ کہیں کہ مجھے توفیق ملے گی تو میں کھاؤں گا ورنہ میں نہیں کھا سکوں گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ جس بندے نے نماز ادا کرنی ہے اور جس نے نہیں کرنی، اللہ نے دونوں کو دو دو کان دی ہیں، اللہ نے دونوں کو دو دو آنکھیں دی ہیں۔ جس نے نماز نہیں ادا کرنی اس کے کانوں میں بھی اذان کی آواز جا رہی ہے، اور جس نے ادا کرنی ہے اس کے کانوں میں نہ بھی اذان کی آواز جائے، وہ وقت کا خیال رکھتے ہوئے مسجد میں حاضر ہو جاتا ہے۔ توفیق کدھر ہے؟ توفیق یہی تو ہے کہ آپ کے کانوں میں آواز بھی پڑ گئی، اللہ نے کان بھی دیے، آنکھیں بھی دے دی، قدم بھی دے دیے، ہاتھ بھی دے دیے، سب کچھ اللہ نے دے دیا۔ 2 + 2 4 تو اس کو آتا ہے، لیکن مسجد کے اندر آنے کے لیے قدم نہیں اٹھتے، پھر اللہ پہ الزام لگا رہا ہے کہ اللہ نے توفیق چھین لی ہے۔ اللہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کر خوش نہیں ہوتا، اللہ نہیں عذاب دینا چاہتا۔ یہ اللہ پہ الزام لگاتے ہیں بعض لوگ جی اللہ نے توفیق چھین لی۔ اللہ توفیق نہیں چھینتا، اللہ نے توفیق سبھی کو دی ہوئی ہے۔ اب اگر کوئی اس توفیق کو استعمال کر لے تو فبیہا، نہیں کرتا تو پھر اس کی اپنی مرضی۔ اسی لیے آگے دیکھیے اللہ فرماتے ہیں ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی بہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ اب اس پر بھی اعتراض آ جاتا ہے جی اللہ نے چاہا ہی نہیں۔ بھائی اللہ نے چاہا ہے تو ہمارے کانوں میں قوت ہے۔ بات تو تب بنتی کہ ہم یہ کہتے کہ ہاں اللہ ہمارے کانوں میں آواز نہیں آ رہی، ہم سن نہیں پا رہے، تو پھر تو بات بنتی ہوئی نظر بھی آتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں جب رب نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے نکالا تو نہ تمہارے پاس کان تھے، نہ آنکھیں تھیں، نہ شعور تھا۔ اللہ نے تمہیں تینوں چیزیں عطا کر دیں لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرنے کے لیے اس کو سجدہ کرو۔ لیکن بندہ بھول گیا۔ اب جو اس رستے کے اوپر نہیں چلتا، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، جس کو پھر اللہ گمراہ کر دے فَمَا لَهُ مِنْ ہَادٍ، پھر اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں۔ جو گمراہ ہو جائے، اب اللہ کیسے گمراہ کرتا ہے؟ میرا بھائی عام سادہ سی مثال ہے، آپ ایک 5 روپے کی پینسل لیں، بال پوائنٹ لے لیں، اس کو ٹک کر کے رکھ دیں، اور پھر آپ اس کو 10 دن کے بعد چلائیں، وہ نہیں چلے گی۔ آپ اس کو رگڑیں گے رگڑیں گے رگڑیں گے، پھر کہیں جا کر وہ چلے گی۔ بالکل اسی طرح کوئی بندہ الٹے کاموں میں پڑ جائے، غلط کاموں میں پڑ جائے، اس کے دل کے اوپر اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک گناہ کے بعد کالا نقطہ لگ جاتا ہے، وہ دوسرا گناہ کرتا ہے اور کالا نقطہ لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ سارا دل زنگ والا ہو جاتا ہے، پھر اسے نہیں پتہ لگتا کہ میں نے نماز بھی ادا کرنی ہے یا نہیں کرنی، پھر وہ خود بخود دین سے دور ہو جاتا ہے۔ اور مثال لے لیں، اپنے ہاتھ کو باندھ لیں 10 دن کے لیے، اس کے بعد آپ اس سے کام کرنے کی کوشش کریں، نہیں کر پائیں گے، محنت کرنی پڑے گی۔ یار دور نہ جائیے، جب پاؤں سو جاتا ہے یا ہاتھ سو جاتا ہے، کام نہیں ہو پاتا بندے سے، سوئیاں چبھتی ہیں کہ بندے نے اس چیز کو، اس جسم کے حصے کو ایک ہی جگہ پر روک کر رکھا ہوا تھا۔ اگر ہم دور دور سے کہیں کہ اللہ مجھے توفیق دے دے، اللہ مجھے ایسا کر دے، اللہ مجھے ویسا کر دے، میرا بھائی اللہ متکبر ہے، اللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ خود ٹھونس ٹھونس کر دین دے۔ اللہ نے ہمارے سامنے رکھ دیا، چل کر آئیں گے اللہ کی رحمت دوڑ کر آ جائے گی، اور اگر نہیں چلیں گے تو اللہ متکبر ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو کفر بھی کرے تو اللہ کو پرواہ کوئی نہیں۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ بندہ عاجز بن کر رہے۔ اللہ کے ساتھ بے وفائیاں، جفائیں اور لڑائی جھگڑے اچھے نہیں ہوتے، وفا کے لہجے میں مان جاؤ تو اچھا ہے۔ انا کی جنگ میں اکثر جدائی کی جیت ہوتی ہے۔